بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ سحری کی برکات کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سحری فرمائی اور خود سحری تناول فرمائی اور اس کھانے کو بابرکت قرار دیا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سحری کے کھانے میں شرکت کی دعوت کرتے ہوئے فرمایا، بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بوقت سحر حاضر ہوا جبکہ آپ سحری تناول فرما رہے تھے۔ مجھے آپ نے فرمایا کہ یہ بابرکت طعام ہے اور اسے نہ چھوڑنا، یہ صرف اللہ نے تمہیں ہی عطا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر سحری لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے پاس سحری کا بابرکت کھانا لاؤ۔ حضرت معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سحری کھانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بے شک یہ مبارک کھانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اس سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ سحری کے لیے کچھ لاؤ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظر رجلا یأکل معی، دیکھو کوئی بندہ خدا ایسا ہے جو میرے ساتھ سحری میں شریک ہو جائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں تو سحری کھا چکا ہوں اور روزے کی نیت بھی کر چکا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے بھی تو روزہ رکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سحری کھانے میں شریک ہو گئے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری کے لیے انواع و اقسام کے کھانوں کا اہتمام ضروری نہیں۔ حضور علیہ السلام نے صرف 2 کھجوروں سے بھی سحری فرمائی ہے اور کھجور کے ساتھ سحری کو بہترین سحری قرار دیتے ہوئے فرمایا، نعم سحور المؤمن، ایمان والے کے لیے یہ بہترین کھانا یعنی سحری ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، جس کا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس کا ارادہ روزہ رکھنے کا ہو وہ سحری کرے، خواہ کسی بھی حلال اور طیب شے سے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہو۔ سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ امام طبرانی نے حضرت ابو سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سحری کھانے والوں کے لیے حضور علیہ السلام کی دعا کے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں، اللہم صلی علی المتسحرین، اے اللہ سحری کرنے والوں کو اللہ کی رحمت میں لے لے۔ حضرت ابو معامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی سحورہما، اے اللہ میری امت کے لیے سحری میں برکت عطا فرما۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سحری کھا کر روزے پر اور قیلولہ کر کے رات کے قیام پر مدد حاصل کرو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک کہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ سحری کھانے والوں کے لیے بھی دعائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعا کے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں۔
امام طبرانی نے حضرت ابو سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سحری کھانے والوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں، اللہم صلی علی المتسحرین، اے اللہ سحری کرنے والوں کو اللہ کی اپنی رحمت میں لے لے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی سحورہما، اے اللہ میری امت کے لیے سحری میں برکت عطا فرما، برکت نازل فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھا کر روزے پر اور قیلولہ کر کے رات کے قیام پر مدد حاصل کرو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سرکار کا ارشاد ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب سحری میں تاخیر کرنا یہ باعث برکت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک کہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرو۔ ایک موقع پر فرمایا تسحروا من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں سحری کیا کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے انا نؤخر سحورنا، کہ ہم سحری میں تاخیر کریں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے گھر سے سحری کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز فجر ادا کرنے کے لیے جلدی حاضر ہونے کی کوشش کرتا۔ اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نماز فجر کی اطلاع کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، اس سے خود پیا اور مجھے بھی پلایا، اور پھر مسجد کی طرف ادائیگی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سحری اور نماز کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا فاصلہ فرماتے؟ تو انہوں نے جواب دیا تقریباً اتنا کہ انسان صحت کے ساتھ قرآن پاک کی 50 آیات کی تلاوت کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسا کہ معمول ہے عام حالات میں اگرچہ نماز فجر خوب روشنی میں پڑھنا مستحب صحیح، مگر خاص رمضان میں کچھ جلدی پڑھنا بلا وجہ نہیں ہے۔ اسفار کی حکمت بھی یہی بتائی گئی ہے کہ اس طرح لوگ جماعت میں زیادہ شامل ہوں گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اگر یہی حکمت رمضان شریف میں اول وقت کے اندر حاصل ہو جائے اور اسفار کرنے میں لوگ غلبہ نوم کے بعد زیادہ انتظار نہ کر سکنے کی وجہ سے باجماعت نماز پڑھنے سے محروم ہوتے ہوں تو اول وقت میں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم 50 آیات صحت کے ساتھ پڑھنے کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ سحری میں تاخیر کرنے کی حکمت بھی علماء نے یہی بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر شفقت کی وجہ سے ایسا کیا، نیز اس بنا پر بھی کہ غلبہ نیند کی وجہ سے لوگوں کی کہیں نماز فجر نہ رہ جائے۔ اسی وجہ سے نہایت محبوب ہونے کے باوجود مسواک کو واجب قرار نہ دیا۔ نماز تراویح میں 3 دن مسجد میں ادا کرنا اور اس کے بعد گھر میں پڑھنے کی حکمت بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ کہیں میری امت کا نماز تراویح کے شوق میں زیادہ تعداد میں جمع ہونا دیکھ کر اس کو فرض ہی نہ کر دیا جائے۔ اور نماز عشاء کو رات کے آخری حصے میں پڑھنا بھی اس لیے ضروری قرار نہ دیا۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، اور الدین یسر کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے یسروا ولا تعسروا،
یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔